السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے اس سے پہلے والے سبق کے اندر تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8 کو پڑھا تھا۔ تختی نمبر 7 کے اندر تنوین کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تختی نمبر 8 کے اندر بتایا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا تا 2 زبر تن اور تا نون زبر تن، تن تن لکھنے میں تو الگ الگ ہے لیکن پڑھنے میں ایک ہی ہے، دونوں کی آواز سیم ہے، دونوں کی آواز ایک ہے، دونوں کی آواز ایک جیسا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 9 کو پڑھنے والے ہیں۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تنوین اور نون ساکن کے کئی قاعدے ہیں۔ اس میں پہلا قاعدہ کو بتایا جا رہا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اس تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے نا، ہمیں اخفا کے اندر سمجھ میں آئے گا کہ ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے، لیکن پھر بھی ہم پڑھتے ہیں، آگے والا سبق میں اس پوری اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ظاہر کا کیا مطلب ہے۔ پہلے ہم ہجے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم متن صرف پڑھیں گے۔ دیکھیں، تا یا زبر تئی، را 2 زبر رن، تیرن، حمزہ زبر آ، تیرن، آ، بالج اور با، تیرن، آ، با، بایا زیر بی، تیرن، آ، با، بی، لام زبر لا، تیرن، ابا، بی، لا، نون علی و نا، را 2 پیش رن، نارن، حالج و حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیا، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم زمن، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، لیمن خاشی، یا زبر یا، لیمن خاشیا، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھری زیر ہی، من غیری ہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، ذال 2 زیر ذن، یومائذن، عین زبر آ، یومائذن، آ، لام یا زبر لی، یومائذن علی، ہا الف زبر ہا، یومائذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، تا الف زبر تا، منہ خطا، با 2 زبر بن، منہ خطابن، میم نون زیر من، عین یا زبر ای، من ای، نون 2 زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنن، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیا، تا 2 زیر تن، من عین آنیتن، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو 2 زبر ون، کوفون، حمزہ زبر آ، کوفون آ، ہا زبر ہا، کوفون آہا، دال 2 پیش دن، کوفون احدن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش او، فمن او، فا زیر فی، فمن اوفی، یا زبر یا، فمن اوفیا، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، ہا یا زیر خی، من آخی، ہا زیر ہی، من آخیہ،
میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر ذی من آذی، نون زبرنا من آذینا، کاف زیر کی من آذینا کی، تا الف زبر تا من آذینا کی تا، با دو پیش بن من آذینا کتاب، حا زبر ہا من آذینا کتاب حا، کاف یا زیر کی من آذینا کتاب حا کی، میم دو پیش من آذینا کتاب حکیم، عین زبر ذال الف زبر ذا اذا، با دو پیش بن عذاب، غین زبر غا عذاب غا، لام یا زیر لی عذاب غلی، ضا دو پیش زن عذاب غلیظ، ہا الف زبر حا سین زیر سی حاسی، دال دو زیر دن حاسدن، حمزہ زیر ای حاسدن ای، ذال الف زبر ذا حاسدن اذا، حا زبر حا حاسدن اذا حسا، دال زبر دا حاسدن اذا حسدا۔ محترم سامعین و ناظرین، تختی نمبر 9 کے اندر ہم نے اظہار کے بارے میں پڑھا اور اس صرف ہجے ہوا آیم متن کرتے ہیں۔ طیرن ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے تختی نمبر 9 کو پڑھا، جس کے اندر اظہار کے بارے میں بتایا گیا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اس تنوین اور نون کو۔ جیسے دیکھیے یہاں پر را ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد دیکھیے حمزہ آ رہا ہے، حرف حلقی میں سے دیکھیے حمزہ آیا، اب اس ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تیرن تیرن۔ اس طریقے سے یہاں پر 2 پیش تنوین ہے اور اس کے بعد بڑی ہا دیکھیے حمزہ ہا عین ہا، اس لیے اس نون کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اس نون کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد جو ہے نا حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں 2 زیر کی حرکت تنوین ہے، اس کے بعد جو ہے نا حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم جو ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، 2 زبر کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے نا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ان تمام کے اندر دیکھیں، یا نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے آ رہا، نون ساکن کے بعد حمزہ حرف حلقی میں سے آ رہا، نون ساکن کے بعد حمزہ حرف حلقی میں سے آ رہا، تنوین کے بعد ہا حرف حلقی میں سے آ رہا ہے، تنوین کے بعد غین حرف حلقی میں سے آ رہا ہے، تنوین کے بعد 2 زیر تنوین کے بعد حمزہ حرف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ تو جہاں بھی پورے قرآن کے اندر، اصل یہ قرآن پڑھنے کا گرامر ہے اور قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، تو قرآن کے بارے میں بات ہوگی کہ قرآن میں کہیں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین ہا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا
تو اس تنوین اور نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل یہ بات اس تختی نمبر 10 کے اندر سمجھ میں آئے گا، جو اخفا کے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے آئے گا تو اخفا ہوگا۔ اب اخفا کہتے ہیں کسے، اخفا کا کیا مطلب ہے، اخفا کیا، یہاں پر اس سبق کو جو ہم سمجھیں گے نا تو یہ والی بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ظاہر کا کیا مطلب ہے، ظاہر سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جو ہم سمجھیں گے تو وہ خود بخود جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم تختی نمبر 9 کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کو بہت اچھی طرح سے مشق کریں۔ ہم کل تختی نمبر 10 کو پڑھیں گے، اس طرح دھیرے دھیرے نورانی قاعدہ ختم ہوگا، پھر ہم کلام پاک کو پڑھیں گے، پھر اس کی ترجمہ و تفسیر کو بھی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جڑے رہیے اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بہت ساری باتیں جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی، ڈالی جائے گی، آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے جو ہے نا مستفید ہوتے رہے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔